آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر ایک ہی ملک میں رہنے والے بھائی آپس میں دشمن کیسے بن گئے۔ کیا ہم 1971 والی تاریخ کو دوبارہ تو دہرانے نہیں جا رہے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 11 مارچ 2025 کو دوپہر 1 بجے کا وقت تھا۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کی طرف رواں دواں تھی۔ اس ٹرین نے 34 گھنٹوں اور 1632 کلومیٹر کا طویل سفر طے کرنا تھا۔ جب یہ ٹرین بولان ڈسٹرکٹ کے قریب پہنچی تو ٹنل نمبر 8 کے قریب ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے سے ٹرین کے ٹریک کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اس دھماکے کے بعد BLA کے تمام لوگ جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے وہ نیچے اترتے ہیں اور ٹرین کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیتے ہیں اور پاکستان کی اتھارٹیز کے سامنے 2 ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، بلوچستان اور BLA کے جتنے بھی لوگ گورنمنٹ کے پاس قیدی ہیں ان سب کو رہا کیا جائے اور وہ بھی صرف اور صرف 2 دنوں میں۔ نمبر 2، تمام فورسز کو بلوچستان سے نکالا جائے اور چائنا کی انوالومنٹ کو بالکل بند کیا جائے۔ BLA کو یہ بات کنفرم تھی کہ ان 400 لوگوں میں سے تقریباً 200 لوگ سولجرز ہیں اور حکومت ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اس ویڈیو پیغام پر پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی بھی غور نہیں کیا اور BLA کے خلاف آپریشن کا اعلان کر دیا۔ یہ آپریشن 30 گھنٹے تک جاری رہا اور اس آپریشن میں 33 BLA کے لوگ، 4 فوجی اور 21 مسافر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو بھی مسافر قید تھے جن کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ان مسافروں میں سے ایک مسافر اسحاق نور بھی تھے۔ اسحاق نور کا کہنا ہے کہ قید ہو جانے کے بعد ہم سب کے شناختی کارڈ کو چیک کیا گیا اور جو بھی بلوچستان کا ہوتا اسے چھوڑ دیا جاتا اور جو پنجاب سے یا پھر سولجر ہوتا اسے مار دیا جاتا۔ ذرائع کے مطابق ٹرین میں موجود سولجر نے شروع میں BLA کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسلحہ کم ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی بازی ہار گئے۔ لیکن بلوچستان BLA کی ایک جماعت ہے اور بلوچستان کی 70% سے بھی زیادہ آبادی غربت کی لائن سے بھی نیچے ہے، تو اتنا جدید اسلحہ، اتنا پیسہ اور اتنی سپورٹ کہاں سے؟ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کو افغانستان پوری سپورٹ دے رہا ہے۔ دراصل افغانستان کی دورانی حکومت میں بلوچستان کا کچھ حصہ شامل تھا اور قوم پرست افغانیوں کو آج بھی لگتا ہے کہ بلوچستان ان کا ایک حصہ ہے اور وہ بلوچستان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر بلوچستان میں آبادی پشتونوں کی ہے۔ لیکن اس سب سے بھی بڑی وجہ ہے بلوچستان بحیرہ عرب تک اپنی رسائی چاہتا ہے اور یہ رسائی بلوچستان کے بغیر ناممکن ہے۔ بلوچستان کے ذریعے افغانستان کو ایک بحری راستہ مل جائے گا جو اس کی زمینی جغرافیائی پابندی کو بہت حد تک کم کر دے گا۔ اس کے علاوہ انڈیا بھی ایک بار پھر 1971 کی تاریخ کو دہرانا چاہتا ہے۔ بہت سے ثبوت ملے ہیں کہ انڈیا بھی ان گروپس کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہے۔ کلبھوشن نے بھی یہ کنفیس کیا تھا کہ BLA کے کمانڈرز کو میڈیکل ٹریٹمنٹ انڈیا کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ The various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents and any kinds of requirements of them are conveyed back to the raw officials. اور انڈیا CPEC کو نقصان پہنچانے کے لیے ان گروپس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، تاہم انڈیا ان سب باتوں کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ لیکن اس اٹیک کے بعد انڈین میڈیا کی ذرا یہ خوشی دیکھیے۔ I want to take you straight to Pakistan for our top focus story on this broadcast. The Baloch Liberation Army fighters have taken control of a train. They've seized the Jafar Express. We are told 6 soldiers of the Pakistan Army have been neutralized by Baloch Liberation Army fighters. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ایک بار پھر 1971 والی پوزیشن پہ تو نہیں کھڑے ہوئے؟ سب سے زیادہ اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان سے مسئلہ کیا ہے؟ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہ صوبہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ 1955 میں بلوچستان میں پہلی مرتبہ سوئی گیس کے ذخائر ملے جو آج تک پورا پاکستان استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یورینیم، گولڈ اور پلاٹینم جیسے ذخائر بھی بلوچستان سے ملے ہیں، لیکن آج بھی بلوچستان کی 70% سے زیادہ آبادی غربت کی لائن سے بھی نیچے ہے کیونکہ بلوچستان کا ٹوٹل GDP صرف $20 بلین ہے جو پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مقابلے میں
कुछ भी नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में जितने भी ज़खायर मिले और जितने भी प्रोजेक्ट चलाए गए उनमें से बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं दिया गया। जैसा कि CPEC ये कहा जा रहा था कि 70% से ज़्यादा नौकरियां बलूचिस्तान के लोगों को मिलेंगी, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मज़दूर भी चाइना से मंगवाए गए और बलूचिस्तान को इसमें से कुछ भी नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ हैं। जैसा कि सेक्शन 1 आर्टिकल 161 के मुताबिक नेचुरल गैस रियलिटी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं बल्कि बलूचिस्तान की बनती है। सेक्शन 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में प्रॉफिट का एक कैलकुलेशन मेथड होना चाहिए और इस सूबे को और उसके लोगों को इसका हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। BLA का तरीकाकार बिल्कुल गलत है, लेकिन इन सब मसाइल को टेबल टॉक से हल किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो हम श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मिलिट्री के खिलाफ और हमारे आपस के लोगों के खिलाफ नफरत को फैलाया जा रहा है और इस सब में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा दुश्मन का है। इस सब का सलूशन हो सकता है सबसे पहले बलूचिस्तान के तमाम मसाइल को जंग की बजाय टेबल टॉक से हल किया जाए, ताकि दुश्मन को इंटरफेयर करने का मौका ना मिले। इसके अलावा बलूचिस्तान को वो तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएं जो दूसरे सूबों के लोग इंजॉय कर रहे हैं, ताकि बलूचिस्तान का दूसरे सूबे के लोगों के खिलाफ नफरत को कम किया जाए। अगर ये तासुब और नफरत कम ना हुआ तो डर है कि एक बार फिर हम बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान को भी अपने मुल्क से खो बैठेंगे। पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है और बलूचिस्तान भी हमारा है, और हम सब हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ही हम हैं।